یار کچھ تو شرم ہونی چاہیے عوام کو، جن کو نہیں پتا وہ جا کے احتجاج کریں، وہ جا کے باتیں کریں، اور جن کو پتا ہے یعنی جو سینئرز ہیں، میں خود اپنے پینل سمیت بات کر رہا ہوں، میں خود حلیم عادل شیخ کے اپوز جو پینل تھا خاون بخش جے جو اس میں ڈپٹی جنرل سیکریٹری کے طور پر کنڈکٹ کر رہا تھا انتخابات، جن کو پتا ہے وہ جب چپ رہیں گے تو جن کو نہیں پتا وہ صرف آپ کے کہنے پر جا کے دل سے احتجاج کریں گے، ان کے احتجاج کے اندر تڑپ کہاں سے ہوگی، ان کو پتا ہی کیا ہے۔ مثلا ایک عام کارکن اگر حلیم عادل شیخ جیسے لوگوں کے بارے میں جا کر بات کرے گا تو اس کو پتا ہی کیا ہے، وہ بولے گا کیا؟ اور جن کو پتا ہے وہ چپ کر کے بیٹھے ہوں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کارکن کے احتجاج کرنے سے ہماری سیاست چمکے گی، پھر وہی سیاست، تو پھر آپ میں اور ان جیسے لوگوں میں کوئی فرق تو نہ ہوا۔ اور کچھ لوگ لے رہے ہیں جی میں پرسنل، یا مجھے سے جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ پرسنل ہوتے ہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ پرسنل۔ بات صرف یہ ہے کہ اس بندے کا کیلیبر دیکھیں۔ میں خود چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کام کا بندہ ہوتا، کوئی پڑھا، آپ اس سے گفتگو کر کے دیکھیں 5-10 منٹ، کیا اس طرح کے لوگ پاکستان تحریک انصاف کا چہرہ ہے؟ کیا یہ لوگ ہماری نمائندگی کریں گے؟ جن سے آپ 10 منٹ بات کر رہے ہیں، ان لوگوں کی آنکھیں، ان کی ناک، ان کے کان، ان کی جسم کی تمام حسیات پیسے سے شروع ہو کر پیسے پہ ختم ہوتی ہیں۔ یعنی ان کو یہ نہیں پتا کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، ایجوکیشن کیا ہوتی ہے، تھیوری کیا ہوتی ہے، ان کو یہ نہیں پتا ترقی اور ڈیولپمنٹ کا نام صرف روڈیں اور سڑکیں بنانا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جو ڈکٹیٹرشپ کی پیداوار ہوں، ایسے لوگ جو مشرف کے دور میں قاف لیگ جیسی پارٹی کے صدر رہے ہوں، وہ آج پاکستان تحریک انصاف جیسی جمہوری پارٹی کے صدر اپنے آپ کو کھلاتے ہیں اور اس کے بعد بلا مقابلہ منتخب ہوتے ہیں، اور ان کے عیب جاننے والے اگر خاموش رہیں گے، سرعام پبلک میں آ کر بات نہیں کریں گے، آپس میں گروپوں میں جا کے باتیں کرتے رہیں گے، تو اس سے کسی قسم کی کوئی تبدیلی وقوع پذیر نہیں ہونے والی۔ یعنی پلیٹ فارم ظہر کے وقت اب اثر پڑے اور آپ سمجھتے ہیں کہ قبول ہو جائے، یا آپ کا رخ جو ہے قبلے کی جانب ہونے کے بجائے فلسطین کی طرف ہو جائے اور آپ سمجھتے ہیں آپ کی نماز قبول ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے، سمت بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹائمنگ یہ ہے اس وقت بات کرنے کی ہے، اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ سوائے گروپوں کے کہیں اور بات نہیں کر رہے، یہ بہت اہم ہے اور آپ چپ ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ رخ ہے، یہ سمت ہے جس طرح بات ہونی چاہیے، اور آپ اس سمت بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر جائیں، ایسا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے بھڑاس، اپنے دل کا غصہ تو نکال سکتے ہیں، لیکن ان سے الٹیمیٹلی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یار میں خود چاہتا ہوں میں اس بندے کو صدر مانوں، میں اس بندے کو لیڈر مانوں، لیکن جس کی اپروچ کیا ہے، یعنی کیوں کیلیبر ہوتا ہے، میں کاش اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا یا مجھ جیسے اور لوگ کھڑے ہو جاتے، لیکن ان کا کیلیبر نہیں ہے، ان کی اپروچ نہیں ہے۔ مطلب میں معافی چاہتا ہوں، میں قومیت پرستی کا قطعی طور پہ قائل نہیں ہوں، لیکن سارے رانگڑ بھرے ہوئے ان کے ہاں، جن کو سالوں کو بات کرنا نہیں آتی، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان پر تمام لوگ اعتبار کریں، بھروسہ کریں، بلیو کریں ان پر کہ ہاں ہم انہیں اپنا لیڈر مان لیں۔ یہ کہاں کی آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں؟ کوئی بندہ ایسا تو ہو جس کے برابر میں بندہ کھڑا ہو تو لگے کہ ہاں یار یہ لیڈر ہے۔ اس بندے کی وجہ سے سندھ کے اندر کتنے ہی متعدد پڑھا لکھا طبقہ ایسا ہے جو آنا نہیں چاہتا۔ تین سابق وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے صرف پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر چلے گئے کہ نہیں یہ ہمارا لیڈر کہلائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے ہی پڑھے لکھے خاندان ہیں، کتنے پڑھے لکھی فیملیز ہیں، نوجوان ہیں، سینئرز لوگ ہیں، جو صرف اس ایک شخص کی وجہ سے پارٹی میں آنا نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں آنا چاہتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں اس کا اپنا چہرہ اس طرح کا بھیانک اور خطرناک ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کی لیڈرشپ پہ کھڑے ہوں گے تو ہمارا اپنا وجود، ہماری اپنی عزت اور ہماری اپنی حرمت کہاں جائے گی؟ کتنے ہی ایسے اور لوگ ہیں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ محض اس کی وجہ سے آگے نہیں آنا چاہتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا سندھ میں کوئی ایسا چہرہ ہے جو اس سندھ کو لیڈ کرے، اور لیڈ کرنے کے بعد ایک ایسا، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ آفتاب صدیقی جیسا چہرہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگر اس کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح مرحوم حنید لکھانی تھے، اور کئی پڑھے لکھے چہرے ہیں جن کو سامنے آنا چاہیے۔ یہ وہ چہرے ہیں جو قیادت کر سکتے ہیں، یہ وہ چہرے ہیں جن کے اندر ایک کلاس ہے، ایک لیول ہے، یعنی یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے کوئی بات کرتا ہے، ان کے ویژن کی، ان کی اپروچ کی، ان کی سوچ کا پتہ لگتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ ان سے اپنے مسائل بتائیں ان کو۔ اس طرح کے چہرے اگر سامنے ہوں گے، ان سے بات کرنے کا دل نہیں چاہے گا، ان سے کیا سیکھنے کو دل چاہے گا، ان سے کس قسم کی آپ گفتگو کر سکتے ہیں؟ مثلا یہ ممکن ہے کہ اس بندے کو آپ سامنے بٹھا کر فلسفے میں بات کریں، یہ ممکن ہے کہ اس بندے کو بیٹھ کر سامنے بٹھا کر آپ معاشیات اور اسلامیات کی بات کریں، معاشرے کی بات کریں، نفسیات کی بات کریں۔ آپ اندازہ لگائیں اگر آپ اس سے یہ سوال کریں کہ جی افلاطون کا فلسفہ کیا تھا اور وہ کیا کہنا چاہتا تھا، یا ارسطو کا کیا فلسفہ تھا، یا یہ کوئی ایسی شخصیت لگی تھی جس سے کوئی علمی نقطے پہ بات کی جا سکتی ہو، یا یہ ایسا بندہ ہے جس سے کبھی علامہ اقبال کا شعر سامنے رکھ کر پوچھا جائے جی اس کی تشریح کر دیں؟
کیا یہ ایسا بندہ لگتا ہے جسے غالب کا کوئی شعر، میر کا کوئی شعر، چھوڑیے جان ایلیا کا کوئی شعر سامنے رکھ دیں اور اسے پوچھا جائے کہ علیم بھائی یہ بتائیں کہ اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ مطلب اس سے اگر کوئی پوچھ لے کہ یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں، کیا اس کا مطلب کیا؟ تو یہ بتائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ملیر کی پچھلی طرف جو زمینیں ہیں ان پر اگر ہم ایک بڑا سا ہال بنا کے شادی ہال قائم کر دیں تو ماہانہ وہاں سے 15 لاکھ روپے آ سکتا ہے، اس سے ہم کارکن کی بہتری کر سکتے ہیں۔ یہ اس قسم کا جواب دے گا۔ اس سے اگر میر تقی میر کا کوئی سنجیدہ شعر پوچھ لیں، آپ کو لگتا ہے اس سے غالب کا شعر پوچھ لیں، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں گے، اس کا تشریح پوچھ لیں، یہ بندہ اس کی تشریح بتا پائے گا؟ اس کو غالب کا مطلب ہی نہیں پتا۔ کوئی بتلائے کہ ہم بتلائے کیا، اس کی اردو کوئی یہ رانگڑی میں ترجمہ کر کے بتانے کی کوشش کرے گا، آپ بتائیں عوام کی بڑی اکثریت سمجھ پائے گی کہ یہ کہہ رہا ہے؟ اس طرح کے لوگوں کو جب آپ صدر منتخب کریں گے، اس طرح کے لوگوں کو جب آپ اپنا لیڈر منتخب کریں گے، تو مجھے خود بتائیے کہ عوام خاص طور پہ جو پڑھا لکھا ایلیٹ کلاس ہے، ایلیٹ ناٹ ان سینس کہ وہ امیر ہے، ایلیٹ ان انٹلیکچوئل لیول، یہ انٹلیکچوئل لیول کرپٹ بھی نہیں ہو سکتے، ہو تو یہ کرپشن کرے نا، یہ پیسوں کی کرپشن کر سکتے ہیں، مالی بدعنوانیاں کر سکتے ہیں، ان سے تو یہ توقع بھی نہیں رکھی جا سکتی کہ انٹلیکچوئل کرپشن یہ کریں گے۔ خدا کا واسطہ یار کچھ ایسے لوگوں کو رکھیں سندھ کے اندر۔ یہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے پنجاب کے بعد پاکستان کا، جہاں پڑھے لکھے لوگ نکلے ہیں، جہاں ایلیٹ کلاس ہے پڑھے لکھے لوگوں کی، پڑھے انٹلیکچوئل دماغ ہے، وہاں اس طرح کے لوگوں کو آپ لیڈر بنا کے پیش کریں گے؟ کچھ عقل کو ہاتھ دو یار۔ کچھ تو اسلام آباد میں بیٹھے جو لیڈرز ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کچھ ہوش کے ناخن لیں، کچھ شرم کریں، کوئی حیا کریں۔ یہ اس طرح کے لوگ آپ نے ہم پہ مسلط کر دیے، یہ ہمارے دن آ گئے ہیں کہ اب ہمیں یہ لیڈ کریں گے، یہ ہمارا وقت آ چکا ہے کہ یہ اس قسم کے پنواڑی اچھے ہوتے ہیں، یہ لوگ ہمیں لیڈ کریں گے۔ کیسے چلے گا اس طرح سندھ؟ کیسے نوجوان مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ حلیم عادل شیخ بندہ لوگوں کو، نوجوانوں کو لے کے چل سکتا ہے؟ کراچی جو پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے اور کراچی کی نمائندگی نوجوان کرتے ہیں، وہاں اس قسم کا لیڈر ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے کہ نوجوان اس کے ساتھ جڑنا پسند کریں گے؟ ایک یونیورسٹی کا پڑھا ہوا استاد یا پروفیسر لیول کا بندہ، ایک قبضہ مافیا نہیں بھی ہے، چلو ہم کہتے ہیں نہیں ہے لیکن معروف ہو چکا ہے ماشاءاللہ اسی اپنی ان حرکتوں پر، اس کے ساتھ جڑنا پسند کرے گا؟ کوئی ایسا بندہ جو اپنی پہچان تعلیم سے رکھتا ہو، اپنی پہچان علم سے رکھتا ہو، وہ اس کے ساتھ جڑنا پسند کرے گا؟ بھائی خدا کے لیے سندھ کو سنجیدہ لیں۔ سندھ آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، سندھ عوام کی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی ایسا بندہ لیڈ کرے، آفتاب صدیقی جیسا، جس کی پہچان ہو، جس کی اپروچ ہو، جس کا ایک معیار ہو، بات کرے تو کچھ سنیں، توجہ دے، کم از کم یہ درجہ ہے کہ وہ توجہ دے۔ تو ایسے لوگوں کو اگر آپ کی ابھی مجبوری ہے، خان صاحب جیل میں ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ بات سمجھنے کو تیار ہیں، لیکن کم از کم اس کے بعد کارکنوں کو یہ یقین دلوائیں کہ انٹر پارٹی الیکشنز ہوں گے، پراپر انتخابات ہوں گے، یہ ڈرامہ نہیں ہوگا جو ابھی آپ لوگوں نے رچایا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ ایسی لیڈرشپ کو سامنے لائیں گے۔ مطلب میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں میں انتخابات میں حصہ نہیں لوں گا۔ یعنی ہمیں کوئی عہدوں کی طلب نہیں ہے، بس ہماری طلب یہی ہے کہ ہمارا لیڈر کوئی ایسا ہو جس کو ہم لیڈر کہتے ہوئے، جس کے پہلو میں کھڑے ہوتے ہوئے، جس کے ساتھ سیلفی لیتے ہوئے، جس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، جس کے ساتھ 2-4 جملے بولتے کہتے ہوئے یہ تو لگے کہ اس بندے کو بات کرنا آتی ہے۔ بس صرف ہماری اتنی ریکوائرمنٹ ہے، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے ہماری وہ اس بیسک ریکوائرمنٹ کو سمجھنے کی کوشش کرے گی۔ والسلام۔